اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں کوشش کرتے ہیں ہم کہ قرآن کریم سے قریب آ سکیں، قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھ سکیں۔ ہمارے ملک جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب، مفاہیم بہت آسان الفاظ میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی تو اس کا پس منظر کیا تھا، اور آج قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہے، آج ہمارے لیے کس کس انداز سے روشنی اور ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حشر کی 2 آیات 18 اور 19 ان 2 آیات پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے جید عالم دین سے۔ ایمان والوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، دوبارہ پھر اتقوا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ پوری زندگی کو آج بنا دیا گیا، کیا یہ ایک سوال رکھیں گے، اور کل یعنی جب ہم جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ذرا اس پر تفصیلی بات کروائیں گے ہم اپنے محترم مہمان سے۔ اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ اپنی صفت کے ذریعے بیان کر رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کو بھول جانا کسے کہتے ہیں؟ جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہ اپنے نفس کو بھلا دینا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو صفات اور یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ فاسقوں کے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے، سیکھیں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیات یعنی سورہ حشر آیات 18 اور 19 ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، کون آپ سے واقف نہیں؟ پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں، اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حشر اور آیات 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، مخاطبت ہو رہی ہے اہل ایمان سے کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اتقوا اللہ 2 مرتبہ آ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں یہاں سے آخر تک جو آیات بیان فرمائی ہیں، ہمارے یہاں بعض مفسرین نے خصوصاً اس آیت کو بہت جسے کہتے ہیں بہت ہی خشیت پیدا کرنے والی اور جھنجھوڑنے والی آیات جو اللہ کی ان میں سے ایک آیت قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کے پیچھے جو بڑا معروف تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیجی، اس کے اندر بنیادی طور پر جو فلسفہ خیر و شر ان کو بتایا جاتا تھا، اس کے اندر تین باتیں بنیادی ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی بات ہوتی تھی خدا کی توحید، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک ہے۔ چنانچہ توحید سے متعلق جتنی چیزیں ہیں کہ شرک نہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، عبادات کرنا، ایک یہ بنیادی عنصر تھا۔ دوسرا نبی کی اتباع، صحیح کاموں میں اپنے صحیح معاملات کو صحیح چلانے کے اندر نبی کی اتباع کی جائے گی خواہشات کے مقابلے میں، اور غلط کاموں کو چھوڑا جائے گا، یعنی عام دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جو نبی ہدایت دیتے ہیں اس کی اتباع کی جائے۔ اور تیسرا بنیادی تصور ہوتا آخرت کا، کہ آخرت سے مراد 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب کرے گا۔ پوری قرآن کریم کی آیات ساری اس پہ ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم اللہ تک لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مالک یوم الدین اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ایک دن ایسا ہے کہ جس دن تمہارا سارا حساب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کی دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ یوم جزا بھی ہے۔ اس دن تمہیں تمہارے اعمال کے صحیح معنوں میں جو بدلے ہیں وہ وہاں ملیں گے۔ دنیا اصلاً دار العمل ہے اور آخرت اصلاً دار الجزا ہے، تو حساب بھی وہاں ہونا ہے، جزا بھی تمہیں وہیں ملنی ہے، جو کہ سزا کی شکل میں ہو یا انعام کی شکل میں ہو۔ اور اس زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں احوال بیان فرمائے ہیں، جو صفات بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر دوام کی بات ہے کہ وہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے اندر جو عذاب ہوگا وہ بھی بہت ہی سخت قسم کا ہوگا، اور جو نعمتیں ہوں گی وہ بھی بہت عالی شان ہوں گی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یا اس طرح کی جو آیات ہیں جس میں مومنین کو اس طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ تم آنے والے کل کے لیے آخرت کے لیے فکر مند ہو، جی اس میں انہی دو باتوں کی طرف ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ زندگی عارضی ہے، یہ خالدینہ والی زندگی نہیں، خالدینہ والی زندگی وہ ہے، تو تیاری اس زندگی کے لیے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی ایک مسافر کی سی ہوتی ہے۔ مسافر جب کسی جگہ جاتا ہے وہاں پر 2 دن یا 3 دن رکتا ہے تو ایک عارضی بندوبست کر کے جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی جگہ جا رہا ہے رہنا اس کو 3 دن کے لیے اور وہاں جا کے ایک بہت بڑا گھر لے لے، وہاں جا کر وہ پورا اپنا سیٹ اپ لگائے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی رہنا تو 3 دن کے لیے، اتنا بڑا تام جھام لے کر آنے کی تمہیں کیا ضرورت؟ جی تو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا، یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسلمانوں کو تلقین فرما رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ایک اور آیت ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا سورۃ المطففین میں کہ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو بعض آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے حساب کتاب والی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جس میں فرمایا کہ انسان کے ایک آیت میں پرچہ دیا جائے گا، یہ فرمایا کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ فرمایا کہ وہاں حساب ہوگا۔ تو ایک تو آخرت کے حساب کتاب والی چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ کرایا ہے، اس سے ڈرایا ہے، اور دوسرا ترغیب آخرت کے اندر جو انعامات ہیں اس کی طرف بھی دی ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر کسی کو سبقت لے جانی ہے، ایک دوسرے سے آگے پیچھے کی دوڑ لگانی ہے تو نیکی کے کاموں میں لگائے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اجر دیں گے۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات ہے۔ تو آخرت کی یہ دو جو صفات ہیں یہ مستقل قرآن کریم میں اگر ہم شروع سے دیکھیں ھدی للمتقین سے لے کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے، تو وبالآخرۃ ھم یوقنون، تو وہاں سے لے کر یہ سورۃ الناس تک اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو آخرت کی ان دو صفات کی طرف متوجہ کرایا گیا ہمیشہ، یوم الحساب ہے اور یوم الجزا ہے، اور جزا بھی تمہاری وہاں پر دائمی ہے، جہنم میں بھی رہو گے تو خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور جنت میں بھی رہو گے تو خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں جزا وہاں پر اس طرح کی ملنی ہے اور وہ یوم الجزا ہے اور اس دن اللہ تمہارا حساب کرے گا، واللہ سریع الحساب، تو عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے کہ تم اس کے لحاظ سے تیاری کرو۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم یہ دیکھو کہ تم آنے والے کل کے لیے یعنی یوم الجزا کے لیے، یوم الحساب کے لیے بھیج کیا رہے ہو۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر انسان معصوم ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ نیکی پیش کرے، لیکن اگر ایک آدمی گناہگار ہے تو وہ نیکی کے ساتھ ساتھ استغفار تو پیش کر سکتا ہے، رجوع تو اللہ کی طرف پیش کر سکتا ہے، بندگی تو پیش کر سکتا ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس نیک اعمال بھی ہیں اور کچھ برے اعمال بھی ہیں، یعنی کہ ان کے پاس جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو ہے اس کے اندر خلط ملط ہو رکھا ہے، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن اعتراف ہے، گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہوا ہے تو رجوع اللہ کرو، اور یہ پہلے تو تم یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ تم بارگاہ الہی میں پیش کر کیا رہے ہو، اور وہ دن جس کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر نیکی بھی تمہیں دکھائی جائے گی، ذرہ برابر برائی بھی دکھائی جائے گی۔ تو ایسے دن کے لیے جب اتنا سخت حساب ہو اور حساب لینے والی ذات پروردگار کی ہو جو علیم بذات الصدور ہے، سریع الحساب ہے، عزیز ذو انتقام ہے، تو پھر تو دانشمندی تو یہی ہے نا کہ جب تم کوئی کام کرو تو اللہ کی بارگاہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرو، دنیا کے عارضی خوشی کو، عارضی راحت کو اپنے سامنے نہ رکھو۔ اور انیق صاحب، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اور اپنے زیر تربیت لوگوں کو جو تلقین کر سکتا ہے وہ خدا کا یہی تقوی اور خشیت ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا آتی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، تو اس کے اندر ایک سلیقہ ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، اللہ تو ہمیں اتنی خشیت نصیب فرما جس کے ذریعے تو اپنے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جا، یعنی جب میں گناہ کرنے جاؤں تو مجھے یہ خیال ہو کہ یہ میں کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں تو میں رک جاؤں۔ اور اللہ کو ہر کسی سے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار اپنی ذات کا اتنا تعلق
اتنی خشیت، اتنا تقوی مجھے نصیب فرما جو گناہ میں آڑے آ جائے۔ اور اسی وجہ سے انیق صاحب اپنے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح ظاہری طور پر مجمع میں لوگوں میں بیٹھ کر گناہ سے بچنا اہم ہے، اس سے کہیں اہم یہ کہ انسان خلوت میں گناہ سے بچے، سبحان اللہ۔ ایسے موقع پہ گناہ سے بچے جہاں اس کو معلوم ہو کہ دنیاوی طور پہ میری پکڑ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور یہ گناہ میری دسترس میں ہے۔ میری دسترس میں ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ جی ہاں، تو ایسے موقع پہ وہ چاہے ایک چھوٹا آدمی ہو یا بڑا حکمراں ہو، دونوں کے لیے یہ بات رکھی گئی ہے کہ تمہارے پاس اگر طاقت کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے، احوال کی وجہ سے، ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے کوئی گناہ کرنا آسان ہے، تو تم اس کی وجہ سے اگر گناہ کر لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ بات فرمائی کہ دیکھو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آخرت میں تمہیں اللہ کے پاس آ کے حساب دینا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری ایک اور بات کی طرف متوجہ بھی کرا دیا جو کہ انسان جانتا ہے ویسے بھی، لیکن تاکیداً کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ تو تم یاد رکھو کہ اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، یعنی کہ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ علیم بذات الصدور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں جیسے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض کی صفات کے اللہ نے بیان کی، ان کی تعریف فرمائی کہ جب وہ استنجا کرنے کے لیے اپنا سطر کھول کے بیٹھتے ہیں تو شدت حیا اور حجاب کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ایسے اکڑ بیٹھا کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے ہم ایسے سطر کھول کے نہ بیٹھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی جس میں فرمایا کہ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، یہ لوگ اپنے جسم کو تھوڑا موڑ کے اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے وہ تھوڑا حجاب کریں، حیا کریں، حیا کریں، لیکن فرمایا کہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جس وقت اپنے آپ کو لباس سے ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تو وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں یا اعلانیہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف بھی متوجہ کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا محاسبہ کرنے والی ذات، تم سے یہ بات کرنے والی ذات، تمہیں جزا سزا دینے والی ذات وہ ہے جس سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی، اندر کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، بڑی باتوں کو بھی اور چھوٹی باتوں باتوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی علیم اور خبیر میں یہی علیم فرق ہے۔ خبیر، جی بالکل، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف بھی اشارہ کر کے فرمایا کہ حساب لینے والی ذات وہ جو ہر چیز جانتی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ ساتھ قرآن کریم میں دوسری جگہ بات یہ فرمائی گئی کہ انسان سے جب حساب لیا جائے گا تو اس کو نامہ اعمال بھی دکھایا جائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ اس کے اعضاء بولیں گے، جی ہاں، اور وہ جب وہ کہیں گے وقالوا لما شہدتم علینا، یہ قیامت میں آتا ہے کہ جب یہ ان کے اعضاء، ہاتھ پاؤں یہ سب گواہی دیں گے تو یہ انسان حیرت سے کہے گا تم ہمارے خلاف بول رہے ہو، تم تو ہمارے ہو اور تم بول کیسے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو اندر بولنے کی صلاحیت تو پروردگار نے پیدا کی، اس نے آج ہم میں پیدا کی۔ ہم بتا رہے ہیں انسان کا پاؤں بتائے گا اس نے یہ گناہ کیا، ہاتھ بتائے گا، اس کی زبان بتائے گی، اس کی آنکھ بتائے گی، اس کا دماغ بتائے گا۔ تو ایسے حالات میں جب اللہ کے سامنے انسان پیش ہونے جائے تو اس کا شمار مستغفرین میں ہو، اللہ کے آگے جھکنے والوں میں ہو، مجرمین میں نہ ہو، عدوان اور سرکشی کرنے والوں میں نہ ہو۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے تو اس سے سرزد ہوں گے گناہ، لیکن اگر مجموعی طور پر اس کے اندر بندگی ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو قرآن کریم میں اور احادیث میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ایک آیت اتاری جس میں فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ آپ کے ساتھ جب بدسلوکی کرتے ہیں اور بیہودہ گوئی کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کے سچے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر پتھر برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ایک تو سنت ہے کہ جب نبی قوم میں موجود ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برگزیدہ ہستی، تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پہلی بات تو یہ کہ جب تک آپ کی ذات گرامی ان میں موجود ہے تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمائے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اگر یہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نازل نہیں کرے گا، یعنی چاہے وہ گناہگار صحیح لیکن ان کا استغفار جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی طرف تھوڑی بہت چونکہ رجحان ظاہر کرتا ہے ان کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے گناہ سرزد ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر اگر وہ دائرہ ایمان میں ہے، اس کے اندر بندگی ہے، اس کے اندر خشیت ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر انابت ہے، اس کے اندر عبدیت ہے، اللہ کے آگے وہ جھکتا بھی ہے، معافی بھی طلب کرتا ہے، گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسا آدمی وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب بحاضر ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی طرف بھی توجہ فرماتے ہیں، اس کی استغفار کی طرف بھی توجہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے بخش دیں۔ لیکن ایک آدمی ہے جس سے حدیث شریف میں مجاہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، علی الاعلان بغاوت کر رہا ہے، گناہ کرنے میں شرماتا نہیں ہے، گناہ کے بارے میں آپ تلقین کریں تو وہ کہتا ہے تم کیا باتیں کرنے آ گئے ہو، جی کس قسم کی سادہ باتیں کرتے ہو، بچکانہ باتیں کرتے ہو، یہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ مت سمجھو کہ یہاں پر سب کچھ جو ہے نا وہ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظلم کرنے والے اور دنیا کے اندر دنگا فساد کرنے والے لوگ ہیں، آپ یہ مت سمجھیے اللہ اگر ان کو ڈھیل دے رہا ہے جی تو یہ کرتے جائیں گے سب کچھ۔ فرعون آپ خود دیکھیں فرعون کتنی مدت سے ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک اس کے اندر ان کو دریا سے اٹھایا گیا فرعون نے، اس وقت اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ نبی بننے تک بھی اس کا ظلم جاری رہا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نبی بنے ہیں اور پھر آ کر اس کو کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی بعثت اور فرعون کے معاملات 50-60 سال پہ محیط ہیں۔ تو فرعون اس سے تو کہیں پہلے سے ظلم کیا آ رہا تھا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کئی سو سال اس نے یہ کام کئی فرعونوں نے یہ کام رکھا ہو، لیکن اللہ کی اتنی بڑی ڈھیل کے باوجود جب ان بطش ربک لشدید، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ حلیم ہے، اس سے تم دھوکے میں مت آ جانا، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس دن تمہیں بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے حدیث شریف میں بسا اوقات بعض لوگ اس حدیث کی ذرا تشریح میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کے سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ وہاں مراد علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک آدمی ہے گناہ گار ہے لیکن بندگی ہے، عبدیت ہے۔ چنانچہ اس کی تائید میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب کو پکڑ کے لایا گیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے شراب پی ہے، اور انہوں نے پی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ان کو لوگ جو موجود ہیں وہاں پر، اس زمانے میں اس کی متعین سزا نہیں تھی، تو فرمایا کہ ان کو ذرا جسے کہتے تھوڑی سی سزا دو، تو کسی نے ان کو دھپ لگایا، کسی نے چپل اپل ماری، جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اردو میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں تھوڑی سی ان کی پٹائی لگا دو، تھوڑی ان کی ٹھکائی لگا دو تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر کہ انہوں نے صحابی ہونے کے باوجود ایسی غلطی کر لی ہے، ان کو کسی چیز سے مارا اور کہا کہ تم پر لعنت ہو اس سے میں آ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنوا ابو ہریرہ، ان کو لعنت مت دو، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی باوجود اس کے گناہ گار ہے لیکن مجموعی ذات میں ان کے خیر ہے، ان کے اندر گناہ پہ کوئی اڑنا یا سرکشی نہیں ہے، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے تو رجوع کرتے ہیں، یہ آئے بارگاہ میں یہاں پہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، خاموشی سے سزا سہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے اندر رجوع ہے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان سے گناہ ہو تو فوراً توبہ کرے، لیکن سرکشی ہو جائے اور مقابلے میں کھڑا ہو جائے، گناہ کو جسے کہتے ہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قیامت کے بارے میں سوچو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تم یہ مت سمجھنا کہ کچھ کر دو کہ تم۔ اور انیس صاحب بات سے بات جوڑتے ہوئے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو بہت سارے شدت والے احوال بیان فرمائے، اس میں قیامت کی ایک صفت ہے وہ بار بار اللہ ذکر فرماتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن نہ دوستی چلے گی نہ شفاعت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ہم جب یہ پڑھتے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، جی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، تو اس سے ہمیں آج جب ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو ہمیں معلوم اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایک دوسرے کی سفارش، کسی کا فون آ جانا، کسی کے بارے میں کہہ دینا، یا کوئی تعلق یہ بڑے لوگوں میں، قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث صحیح مسلم کی ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کسی کا عمل اس کو کوتاہ کر دے، پیچھے کر دے، تو اس کا نسب قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ تو نسب عالی ہونا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کے باوجود اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہوئے، ظلم کیے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے بارے میں ایک بڑی ایک سخت دن، جس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے، بہت سخت الفاظ استعمال کیے، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ تو ایک ایسی جلد بازی میں یہ جلدی آنے والی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ آتی کیوں نہیں قیامت، آتی کیوں نہیں قیامت، یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد آنے والا کیسا دن ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فرمایا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا دن ہے جو کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس کی اتنی شدت ہوگی اس کے خوف کی، اس کی ہیبت کی، کہ انسان جیسے دنیا میں شدید خوف اور ہیبت میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وہاں تو مرے گا بھی نہیں۔ تو اس طرح کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور یہاں فرماتے ہیں کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے۔ اور انیق صاحب حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اخلاق کی تعمیر کے لیے اس طرح کی آیات ایک بہت کارگر چیز ہے۔ جی ہاں، اپنی اولاد کے سامنے بٹھا کے انسان کہے کہ بیٹا میں تو تمہیں سکھا رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد یا میری عدم موجودگی میں یا میرے پیٹھ پیچھے ایسا کام نہیں کرنا کہ قیامت کے دن اللہ کے آگے پیش ہو تو قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں سیاہیاں بھری ہوئی ہوں، اور پھر تمہیں شرمندہ ہونا شرمندگی ہونی پڑے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقط رحمہ، اللہ جی، اکبر۔ جس سے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعراض فرما دیا کہ اچھا چلو جانے دو، چھوڑ دیا گیا جو اصل وہی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور اس بھی پر رحم ہو گیا، رحم ہو گیا، اصل تو وہی شخص ہے، اس پر رحمت اللہ کی اتار دی گئی۔ اور ایک اور بات ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفسیات ہے، اللہ بہت مہربان اور رحیم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف انسان بعض دفعہ ذرا سا زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے یہودیوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ نحن ابناء اللہ وحباؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ جا کے میرے بندوں کو بتا دیجئے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور بڑا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ جب عزیز جو انتقام ہے، جب وہ عذاب دے گا اللہ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس جیسا کوئی عذاب دینے والا دنیا میں کبھی آیا ہے، نہ اس کی طرح کوئی باندھ کر پکڑ کرنے والا کوئی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا، اس کی عظمت اور ہیبت کا دل میں ہونا، اس کی ربوبیت کا اعتراف، اس کے آگے جھکنا، اس کیفیت کے ساتھ انسان کو دنیا سے جانا چاہیے۔ اور استغفار اپنے حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس شخص نے اپنے نامہ اعمال میں کثیر بہت زیادہ استغفار پایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اصل مراد یہاں پہ یہ ہے، یہاں مراد یہ نہیں کہ انسان سارے معصوم ہو جائیں گے، مراد یہ کہ انسان گناہگار بھی ہوں گے، ان سے خطا بھی سرزد ہوگی، لیکن مجموعی طور پر ان کا تعلق مع اللہ اس میں ہو، اللہ کے آگے بندگی ہو، عبدیت ہو، خشیت ہو، تقوی ہو، یہ بات جانتے ہوئے کہ ایک بہت بڑا بھاری دن ہے جس دن حساب ہونا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ جو تمہارا حساب لے گا وہ کسی کمپیوٹر کا محتاج نہیں، کسی لکھت پڑھت کا محتاج نہیں، اور وہ حساب کرنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگائے گا، وہ سریع الحساب بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، خبیر بما تعملون بھی ہے۔ تو پھر ایسی ذات کے سامنے جب تم اپنے اعمال کرو تو اس کے بارے میں بیدار رہو۔ اور آج کے حوالے سے اگر انیق صاحب ہم دیکھیں تو شاید ہم میں آج کے دور میں سب سے بڑی کمی یہی نظر آتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہوتے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ مستحضر ہی نہیں ہوتا۔ اور خوف آخرت، جواب دہی کا احساس، خوف آخرت تقوی کی جڑ ہے، جڑ ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ اور یہاں بھی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ اتق اللہ ایک ہی آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، قرآن کریم کیونکہ آپ جو آیات بیان فرما رہے تھے، مجھے فوز المبین اور فوز العظیم وغیرہ یہ اصطلاحیں آ رہی تھیں میرے سامنے، یعنی بڑی کامیابی ہے، اور بین فوز المبین بین کامیابی ہے۔ ذرا اس کو کھول دیجئے کہ ہم کامیابی دراصل کسے ہم سمجھتے کسے ہیں اور اصل کامیابی کیا ہے؟ علی صاحب، اللہ تعالیٰ نے 29ویں سپارے میں سورۃ الملک کے اندر یہ فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات، یہ پورا جو نظام چلایا کارخانہ قدرت، یہ دیکھنے کے لیے چلایا کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون ہے۔ ٹھیک، تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن کامیاب ہوا، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جس شخص کی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس بڑا خوش و خرم جائے گا کہ دیکھو جی میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آ گیا ہے، اور جس شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا یعنی کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، وہ اللہ کے سرکشوں میں سے، باغیوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کے جو اصل مقاصد ہیں اور اصل جزا ہے، اصل سزا ہے، وہ تو ہونی آخرت کے دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس دن کوئی کامیاب ہوا تو وہ ہے حقیقی کامیابی۔
یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں کہ ایک چور ہے، دو تین چور ہیں، وہ مل کر گئے اور انہوں نے جا کر کسی عمارت کے اندر نقب لگا کے کوئی چیز لینے کی کوشش کی اور وہ نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے، تو جس وقت وہ نقب لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زبردست جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں مل گیا. لیکن اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ بظاہر تو کامیابی لگ رہی ہے ان کو، لیکن اصل میں تو جرم ان کا اب اسٹیبلش ہوا ہے. پہلے اگر یہ کوشش کرتے نقب لگانے میں ناکام ہو جاتے تو شاید یہ چور نہ شمار ہوتے، اب یہ چور شمار ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے جو بعض معیارات رکھتے ہیں کہ میرے پاس منصب آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس قدرت، طاقت، اختیار آ جائے، اور اس کے لیے میں کوئی بھی ذریعہ اختیار کروں، میں لوگوں کے ساتھ ظلم کروں، ناجائز کروں، یا خدا کے باغیوں میں میرا شمار ہو جائے، میں اگر اس دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلتا ہوں اور آخرت میری پیش نظر نہیں ہوتی، تو پھر تو میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بس یہی مجھے سب کچھ ملنا چاہیے، یہاں سے باہر جانے میں مجھے کچھ نہیں ہے، نہ مجھے ظلم کے حوالے سے. یعنی کہ میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے اور جو رکھتے ہیں. یعنی ایک شخص جو خدا پہ ایمان رکھتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے خراب ہے، تو قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ کیوں فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ بسا اوقات ایمان ہوگا جو کہ اچھی بات ہے لیکن عامل الصالحات نہیں ہے، پوری زندگی ظلم میں گزاری، حرام میں گزاری، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہوئے گزاری، یا ایمان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ذالک الفوز المبین یا ذالک الفوز العظیم، کہ اصل کامیابی تو فقط فاز فوزا عظیما، عظیمہ، اصل کامیابی تو اس دن کی ہے، کیونکہ اسی دن انسان کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ یہ رہتی دنیا تک یہ جس کے لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. اور اس دنیا میں اگر کسی آدمی نے راحت اور خوشگوار زندگی گزاری، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ زندگی گزاری، لیکن اللہ کے پاس مجرموں کے طور پہ پیش ہوا، تو اس کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت میں کھینچا ہے کہ جب اس دن جو سب سے سمجھدار آدمی ہوگا، جو ان میں وہ کہے گا کہ ہم تو بس صرف کچھ الا عشیۃ او ضحاہا، ہم تو بس ایک دن یا ایک رات رہ کر آئے ہیں دنیا میں، حالانکہ دنیا میں شاید 100 سال زندگی گزار کے آئے ہوں، لیکن اس کے باوجود جب وہ وہاں پہنچیں گے، اس کی ہولناکی میں پہنچیں گے اور اللہ کے وہاں جو اس دن حساب کی کیفیت ہوگی، تو وہاں جا کر ان کو ہوگا کہ شاید ہم دنیا کے اندر جو ہے بہت ہی کم زندگی گزار کے آئیں. جیسے امثلہم طریقتاً قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ قیامت کے دن جو آدمی ان میں سب سے سمجھدار ہوگا وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم تو زندگی کے دنیا کے اندر ایک دن گزار کے آئے ہو صرف، جبکہ انہوں نے دنیا میں شاید 100 سال بھی زندگی گزاری ہو، 70 سال بھی. اچھا، ایک خیال ان کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اگر ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے. ہم مثال کے طور پہ ہم اپنا مال یعنی انفاق ہم کریں گے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ نہیں، جب واپس جائیں گے تو ان کے اعمال ویسے وہی ہوں گے. جی اللہ اکبر. تو بہتر یہ ہے کہ زندگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس زندگی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، زندگی ہی میں بلا کسی تاخیر کے اچھے کام اپنے ہاتھوں سے ادا کرتے رہیں ہم. اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے آپ نے بات فرمائی وہ کلکم خطاؤن کی جو بات ہوتی ہے، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، تو اگر کوئی کسی گناہ کا کوئی ارادہ ہو ارتکاب کا، تو اس میں جتنی تاخیر ہو سکتی ہے وہ تاخیر کی جائے. اور جو خشیت خداوندی، اللہ اکبر. مفتی صاحب، اللہ کی خشیت کو دل میں محسوس کرتے ہوئے کسی گناہ سے دور ہٹ جانا، اس کی خوشی اللہ کو کتنی ہوتی؟ انیق صاحب، دو باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ کہ یہ جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب قیامت کے دن ان مجرموں کو سزا دی جا رہی ہوگی، دو تین جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں مہلت دی جائے، ہم دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے دو جواب ارشاد فرمائیں گے. ایک تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہمیں دنیا میں تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی. یعنی اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی زندگی، بلکہ پورے معاشرہ قائم تھا، تمہارا ایک سوسائٹی تھی، 400-500 سال تک تم ایک معاشرے میں رہے، تمہارا نسل در نسل، تو تمہارا معاشرہ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکا. اتنی عمر تمہیں ہم نے نہیں دی تھی کہ جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس نصیحت دینے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے. حضرت جو ہمارے پاس جو انبیاء کے واقعات آتے ہیں کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، تو یہ کیا فرماتے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ولیکن لا تحبون الناصحین. تمہاری روش یہ ہے، تمہارے پوری قومی مزاج یہ ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہو کہ تم کون لوگ ہو.
تو اللہ تعالیٰ ایک تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی زندگی دی تھی، قومی سطح پر بھی تمہیں اتنی زندگی، اتنے وسائل، اتنے عقل، اتنی شعور اور سمجھ دی تھی کہ تم یہ فیصلہ کرتے کہ اللہ برحق ہے یا نہیں، اور تمہیں انفرادی زندگی بھی اتنی دی تھی، تو تم نے اس وقت تو فیصلہ کیا نہیں۔ سبحان اب تو اللہ کا کوئی دستور ہی نہیں ہے کہ دنیا میں سے جب دنیا ختم ہو گئی تو تمہیں واپس بھیجے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور ارشاد فرمایا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال اور اپنی شخصیت کو اتنا مشق کر دیا ہے کہ بفرض محال اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے یہ دوبارہ وہی کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شخصیات جو اپنی انسان کی شخصیت ہے اور اپنا ان کا جو ذہن ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بددعا دی تھی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں ارشاد عرض کیا تھا کہ پروردگار ان کو اتنے عرصے سے میں نصیحت کر رہا ہوں اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کوئی نصیحت نہیں ہے، اور ان کی جو ذات ہے، ان کی شخصیت ہے وہ اتنی مسخ ہو چکی ہے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، کہ ان کی نسلوں میں اب صرف تیرے نافرمان، تیرے باغی ہی پیدا ہونے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو معرفت ہے، اس پر ہمارے یہاں مفسر بعض حضرات نے کلام کیا ہے کہ انبیاء کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی معرفت نے ادراک کر لیا تھا کہ اب ان لوگوں کا اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پروردگار اب فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تھی کہ جب آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی اور فرشتے نے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، پہاڑ ملا کے ان کو پیس دیتا، آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک تھا کہ یہ لوگ اگر ہدایت یافتہ نہیں، ان کی نسلیں ہدایت پا جائیں گی انشاءاللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنی فطرت کو اتنا مسخ کر لیا ہو کہ معلوم ہو جائے کہ ابھی کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی تو ان کو دوبارہ بھیجا جائے۔ ان کو اتنا وقت دیا گیا تھا، مہلت دی گئی تھی، اس کے باوجود یہ جب نہیں سدھرے اب ان کو جزا اور سزا کا دن ہے۔ آج کے دن یہ مطالبہ کرنا ہی غیر معقول ہے کہ اب جا کر کہیں کہ اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر بھیج بھی دے تمہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ دوبارہ جا کر وہی ان کے کرتوت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جسے ہم کہتے ہیں اتمام حجت فرما دے گا، کہے گا کہ نہیں، ایک پہلی بات ہے کہ یہ مطالبہ ہی تمہارا غیر معقول ہے، یعنی امتحان جس دن نتیجہ نکل رہا ہے اس دن ایک آدمی جا کر کہے کہ میں نتیجے میں فیل ہو گیا ہوں تو دوبارہ میرا امتحان لیں آپ بٹھا کر، تو اللہ نے فرمایا ایسا کوئی نہیں ہے، اور اگر تمہارا دوبارہ امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیج بھی دیں تو تمہارے کرتوت یہی ہوں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنی نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے یا رجوع، تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے پاس اگر چل کے جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، بندہ اگر ایک بالش اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ذراع بڑھتا ہے۔ یعنی کہ بندے کی طرف سے اگر رجوع ہو، منیب ہو، انابت ہو کہ پروردگار میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اور اس بات کا قرآن کریم میں ایک مختلف تعبیرات میں جیسے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر کوئی آدمی ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، ہم تک آنے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنے راستے اس کو ضرور سجھا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ کیفیت ہو کہ انسان سے گناہ سرزد ہوا، خیر الخطائین التوابون، اللہ کی بارگاہ میں پیش فوراً توبہ کر لی۔ فوراً توبہ کر دی۔ اچھا، یہاں پر دو صورتیں ہیں، میرا جو سوال میں ذرا اس کو اور چاہتا ہوں آپ سے سیکھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بندہ نیکیاں کر رہا ہے، عبادت گزار ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ ہو رہے ہیں، انسان کے کام آ رہا ہے، انسانیت کے کام آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات، یہ نیکیاں ہیں اور یہ بھجوا رہا ہے آنے والے کل کے لیے۔ لیکن ایک بندہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کر رہا ہے کہ اس کی دسترس میں گناہ ہے اور وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، وہ چاہے تو رشوت لے سکتا ہے، وہ چاہے تو زمینوں پہ قبضہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بدکاری کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے موقع ملتا ہے تو اس کے اور اس بدکاری کے درمیان اللہ کی خشیت آ جاتی ہے۔ انیق صاحب، ایسے لوگوں کے تو بڑے درجات ہیں، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم میں ذکر ہے لولا رأى برہان ربی، اس سے معلوم ہوتا ہے اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے اگر بندہ گناہ پہ قدرت رکھتا ہو اور اللہ کے خوف سے وہ گناہ نہ کرے، آخرت کے ڈر سے وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ طاقت رکھنے کے باوجود گناہ نہیں کرتے،
وہ لوگ جو کہ گناہ کر کے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، یہ دونوں لوگ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور ان میں سے جو آدمی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرتا ہو، یعنی معلوم وہ کر سکتا تھا لیکن اس نے کہا میں نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا کہ اللہ کا ڈر ہے، اس کو خدا کا خوف ہے، تو پھر ان لوگوں کے بڑے درجات ہیں۔ یعنی کہ یہ بات بھی ہمارے نامہ اعمال میں جمع نامہ ہوگی؟ اعمال میں بالکل جمع ہوگی، اچھا۔ بلکہ ہمارے یہاں جو صبر کے بارے میں ایک تشریح ہے نا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو صبر کے بارے میں مفسرین نے ایک تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ صبر علی الطاعات بھی ہوتا ہے اور صبر عن المعاصی بھی ہوتا ہے۔ جی اور اس کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کا صابر ہے کہ وہ گناہوں پہ قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہیں کرتا، جی اور گناہوں پہ قدرت رکھنے کے باوجود اس خیال سے کہ میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، تو یہ شخص اصل میں صبر عن المعاصی کا کرنے والا ہے، اور اس کو کتنا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، انما یوفی الصابرون، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ علی الالتزام، دائمی طور پر نیکیاں کرنے والا آدمی وہ صبر علی الطاعات کرنے والا ہے، اپنے ظلم کے خلاف صبر کرنے والا آدمی وہ صبر عن الظلم کرنے والا ہے۔ تو صابرین کی جو تشریح مفسرین نے ایک لکھی ہے، ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے بارے میں یہ بات روایت میں جو آتا ہے کہ ان کو بڑے درجات ہیں، بڑے ثواب ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں جب کوئی ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی منصب والا شخص آتا تھا، وہ طاقت والا شخص آتا تھا، تو وہ نصیحت ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی مجھے نصیحت فرما دے، تو وہ کہتے تھے تم باقی نیکیاں باقی فرائض تو تم کرتے ہو، دو چیزوں کا اہتمام کرنا، ایک حرام مت کھانا، دوسرا ظلم مت کرنا، جی ہاں۔ یہ دو چیزیں تمہارے قدرت و طاقت میں ہیں، تم طاقتور آدمی ہو، کسی بڑے منصب پہ بیٹھے ہو، تم آرام سے حرام بھی کھا سکتے ہو، کرپشن بھی کر سکتے ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں، جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے، کہ بہت سے افراد نیکیاں کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی نا کہ حرام نہیں کھانا اور ظلم نہیں کرنا، وہ ظلم بھی ان کا چلتا رہتا ہے، وہ ظلم ریاست کے خلاف ہوتا ہے، وہ ظلم انسانیت کے خلاف ہوتا ہے، حرام کھاتے ہیں وہ، لیکن ان کا کار خیر، ان کا انفاق، صدقات، خیرات وہ جاری رہتے ہیں۔ تو فہم دین کا مسئلہ ہے۔ اس میں انیق صاحب ایک اور بات بھی عرض کروں میں، یہ جو آپ نے خصوصی طور پہ سوال اٹھایا، ایک بات یہ کہ ہمارے یہاں علماء نے ایک مسئلے پر گفتگو کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ گناہ گار بھی ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، عام طور پہ سارے انسان ایسے ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہے جو گناہ گار بئی معنی ہے کہ وہ اس گناہ کے کو ترک کرنے کی نیت نہیں کرتا، جی ہاں۔ یعنی حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کر رہا ہے، لوگوں کا خیال بھی رکھ رہا ہے، تمام تر نیکیوں میں کر رہا ہے، لیکن ایک گناہ ہے، مثلا ظلم کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، جی اور اس کو اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بڑی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی طبیعت میں کدورت بھی نہیں ہوتی، وہ کہتا نہیں کوئی بات نہیں، یہ طریقہ زندگی گزارنے جی کا۔ یہ جو رویہ ہے ہمارے معاشرے میں تھوڑا زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ بڑا غلط رویہ ہے۔ جی یعنی ایسا تو بہت عام ہوتا رہا ہے اور تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہے، اس سے پوچھے جا کر وہ کہتا ہے ہاں واقعی میں بہت کوشش کرتا ہوں چھوٹ جائے، ہر دوسرے دن اللہ سے توبہ کرتا ہوں، پھر میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی شراب پینے کا عادی ہو گیا، اب وہ کہتا ہے میں ہر دوسرے دن کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں چھوٹتی مجھ سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر رجوع اللہ ہے، ترک ہے۔ ایک اور شخص ہے وہ پیتا ہے، وہ کہتا نہیں میں سارے نیکی کے کام کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، شراب پینے میں کیا، یہ تم لوگوں کا دماغ کا خلل ہے۔ تو ایسے شخص کو پھر ہم کس میں شمار کریں؟ تو ہمارے یہاں ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے ایک بڑی سخت بات لکھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور اس کو ان سے چھڑانے کی اپنے آپ کو کوشش نہیں کرتے اور بلکہ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کا شمار پھر قرآن کریم کی تعبیر میں عدوان یا مجرمین یا سرکش یا باغی، جیسے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو اس کی جو تشریح ہے بغی، بغاوت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے آگے کھڑا ہو جانا، حدود اللہ میں داخل ہو جانا۔ اور ہمارے یہاں علماء نے جو کبائر گناہ ہے ان کی تشریح میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ بظاہر بہت ہی چھوٹا ہو لیکن اس کے اوپر دائم ہو جانا، قائم ہو جانا اور اس کو جسٹیفائی کرنا کہ نہیں یہ گناہ تھوڑی ہے، جی وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، تو یہ جو بات ہے نا وَلَمْ يُسِرُّوا، یعنی یسروا سے مراد یہ ہے ایک تو دائمی طور پر وہ گناہ کے مرتکب ہیں، اور دوسرا اس سے بھی آگے کا مرحلہ کہ جب آپ ان سے جا کر کہیں کہ گناہ کیوں کرتے تو انہوں نے کہا نہیں، جواز تلاش کرنا یا یہ کہنا کہ نہیں بھائی
تو یہ بہت غلط بات ہے. یعنی دو الگ الگ چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک آدمی زندگی میں گناہگار ہے, آپ نے دیکھا, آپ نے جا کے اس سے پوچھا تم گناہ کیوں کرتے ہو, اس نے کہا میں اس پہ بہت دل سے شرمندہ ہوں, کوشش کرتا ہوں چھوٹ جائے, نہیں چھوٹتا. وہ آدمی ہم سمجھیں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار کوشش کرتا سبحان ہے. اللہ, جو آپ نے بات والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. سبحان اللہ. لیکن ڈٹے رہنا, کہنا باقی نیکیاں تو کر رہا ہوں میں جاتا تو ہوں حرم شریف, میں کعبہ میں بھی جاتا ہوں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں صدقات خیرات بھی کرتا ہوں, مگر یہ کام میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ رویہ غلط ہے. یہ رویہ غلط ہے. یہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور حرام بھی کھایا جا رہا ہے اور نیکیاں بھی ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. تو رحمان اور شیطان دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, پاکیزہ چیز اللہ کو پسند. پاکیزہ چیز, اللہ سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ اللہ طیب ہے. اچھا, اب یہ کہ اللہ تعالیٰ, یعنی وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, کہ اب دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. تو جواباً اللہ نے کیا کیا ہے کہ خود ان کو ان کا اپنا نفس بھلا دیا. اللہ اکبر. وہ فاسقوں میں شمار اللہ انہیں کر رہا ہے. یہاں اللہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ کیا یہود کی جانب؟ دیکھیں نہیں صاحب, ویسے تو یہ اس کے اندر مراد یہ یہود اور اس طرح کے ہیں, لیکن قرآن کریم میں اس کی تعبیر تھوڑی اور بڑی بھی ہے. جی. جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, وہ کہے گا یہ مجھ سے مجھے تو ایک طرف کونے میں ڈال دیا گیا, مجھے تو کوئی بات پرس نہیں ہو رہی, نہ مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے آ کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ, کہ تمہارے پاس میری اللہ کی آیاتیں آتی تھی, تم نے اس کو ایک طرف پرے ڈال دیا, توجہ ہی نہیں دی. آج تم تو توجہ نہیں دی جا رہی, پڑے رہو تمہارا حساب ہو نہ ہو, مشکل میں گزارو زندگی. قرآن کریم میں ایک یہ تعبیر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کی آیات کو پرے ڈال دیتے ہیں, احکامات کی طرف توجہ نہیں دیتے, ان کے لیے غافلون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, نسیہ والا لفظ استعمال کیا گیا, نسیان کی تعبیر کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کو پرے ڈال دیا. اس میں یہود کا شمار آتا ہے, جیسے کہ انہوں نے بہت سارے اللہ کے احکام کو معطل کیا, انبیاء کو قتل کیا, حرام کھاتے تھے, اکالون للسحت کے بارے میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے آج تک جو امتیں گزری ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو بھول گئے, تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا. یعنی یہاں پہ بھی بھلا دیا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, اللہ تعالیٰ ان سے بالکل صرف نظر فرمائیں گے, ان کو ایک طرف ڈال دیں گے. کہ جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کسی تقریب میں پہنچے کھڑے ہوئے, آپ نہ آپ کو کوئی آ رہا ہے, نہ منہ لگا رہا ہے, نہ پوچھ رہا ہے. یعنی یہ تعبیر اختیار کی جائے کہ ان کو منہ نہیں لگایا جائے گا, ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے. اللہ کلام نہیں کرے گا, کلام ہی نہیں کرے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ کی تعبیر بھی قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی, بیان کی جاتی تھی, تم نے اپنے نبیوں کو بلایا, چیزوں کو ادھر ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو, اس طرح کے غافلوں میں سے مت ہو جانا. گناہگار بھی اگر تم ہو تو رجوع ہو اللہ کی طرف. ایسے غافل بن جائیں کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اور وہ فاسقین میں سے ہوں, تو ایسا مت ہو جانا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے بارے میں قیامت کے قریب کے احوال بیان فرمائے, تو بعض باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ انسان پہ غفلت اتنی طاری ہو جائے گی, یعنی ایسی غفلت طاری ہو جائے, اتنی اللہ سے بے نیازی طاری ہو جائے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا ادراک ختم ہو جائے. آپ کو بیٹھ کے لوگوں کو بتانا پڑتا ہوں کہ بھائی یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے. جب اس طرح کی فطرت اپنی مس کر لی جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے صرف نظر فرماتے ہیں, کہتے ہیں ڈالو کونے میں, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. اللہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صرف نظر فرما لیں, ان سے اعراض کر لیں اور ان کو کونے میں ڈال دیں, ان کو منہ نہ لگائیں, تو پھر یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں مت ہو جانا. گناہگار ہو لیکن رجوع کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. توبہ تمہارے اندر ہو, استغفار تمہارے اندر ہو, رجوع اللہ ہو, گلے گناہ سرزد ہوتا ہو, لیکن بغاوت ہو, سرکشی ہو, خدا کی آیات کو بھول جانا ہو, اس کو پس پش ڈال دینا ہو, اور استہزاء ہو, اللہ کی آیات کو بھول جانا, اللہ کے خلاف باغی ہونا, اور اللہ کے آگے استہزاء. اگر یہ تین صفات کہیں پر آ رہی ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ وہ صفات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے مجرمین کی یہ کامن صفات ہیں, مشترکہ صفات ہیں. بغاوت اللہ کے خلاف, استہزاء اور نسیان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں مت ہو جانا.
اس لیے کہ یہ لوگ اولئک هم الفاسقون، اور پھر آگے پوری تفصیل ہے آیت جی میں ہاں۔ کہ جنت کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ قوم ہو یا فرد ہو، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا جس کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ یہ بڑی اہم آیات سورہ حشر کی 18 اور 19، تفصیلی کلام آپ نے فرمایا۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور علوم قرآنی ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، بڑے اہم نکات اب بھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت مفتی صاحب سے پھر سیکھیں گے۔ کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت عزیر علیہ السلام، یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت قرآن اندازی کا وقت ہے، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں احمد رضا صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ احمد رضا صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔